چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، کر کے چراغ، کر کے چراغ، خوشیاں مناؤ، جھومو، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، 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 بچہ بچہ مسکرایا، بچہ بچہ مسکرایا، بارہویں کا چاند آیا، خوشیوں کا طوفان لایا، خوشیوں کا طوفان لایا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، کر کے چراغ، کر کے چراغ، خوشیاں مناؤ، جھومو، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، شادمانی کے ترانے گونجتے گئے ڈگر میں، شادمانی کے ترانے گونجتے گئے ڈگر میں، وجد میں گر شخص آیا، وجد میں گر شخص آیا، بارہویں کا چاند آیا، وجد میں گر شخص آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، جانیں گے پھر مدینے والے، جانیں گے پھر مدینے والے، جانیں گے پھر مدینے والے، مینوں بھی آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، مینوں بھی آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، کہ سونا سونا اور روزہ اپنا، کہ سونا سونا اور روزہ اپنا وکھاڑیں گے پھر مدینے والے، نور آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، نور آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، کدی تے بختاں نے جاگ پینا، کدی تے بختاں نے جاگ پینا، مدینے والے نے آپ کہنا، ازل دے سوتے نصیب میرے جگائیں گے پھر مدینے والے، آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، بھی آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، او نگری جگ نالو خاص لگ سی، او نگری جگ نالو خاص لگ سی، کہ جد بھی مینوں پیاس لگ سی، تے آب زمزم دے جام مینوں پلائیں گے پھر مدینے والے، آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، بھی آساب تیریاں نے بلائیں گے پھر مدینے والے، مدینے دی ہر گلی میں کم سا، مدینے دی ہر گلی میں کم سا، تے نال پلکا دے روزہ چم سا، تے نال سینے سنہر جالی لوائیں گے پھر مدینے والے، آساب تیریاں نے بلائیں
پتا نہیں کد جا کے مکنی دوری، پتا نہیں کد جا کے مکنی دوری، کدوں تمنا اے ہونی پوری، کدوں تیاری غلام کر کے تے جان گے پھر مدینے والے، آساب تیریاں نے بلان گے پھر مدینے والے، مینوں بھی آساب تیریاں نے بلان گے پھر مدینے والے، او میں جے کو جے نو سینے لاسن تے اپنا کہہ کے مینوں بلاسن، او میں جے کو جے نو سینے لاسن تے اپنا کہہ کے مینوں بلاسن، تے نعتیں سر دے کول اپنی لکھان گے پھر مدینے والے، آساب تیریاں نے بلان گے پھر مدینے والے، مینوں بھی آساب تیریاں نے بلان گے پھر مدینے والے، کہ سونا سونا اور روزہ اپنا، کہ سونا سونا اور روزہ اپنا وکھان گے پھر مدینے والے، آساب تیریاں نے بلان گے پھر مدینے والے، مینوں بھی آساب تیریاں نے بلان گے پھر مدینے والے، بلان گے پھر مدینے والے، سو رب دی جہانوں وکرائے، سو رب دی جہانوں وکرائے، دربار مدینے والے دا، سو رب دی جہانوں وکرائے، ساڈے واسطے کافی ہے لوگو، ساڈے واسطے کافی ہے لوگو، بس پیار مدینے والے دا، سو رب دی جہانوں وکرائے، دربار مدینے والے دا، سو رب دی جہانوں وکرائے، میں ور گیا کھوٹیاں سکیاں دا، مل پہ جاندا ہے اس نگری، میں ور گیا کھوٹیاں سکیاں دا، مل پہ جاندا ہے اس نگری، آباد روے ہر دم مولا، آباد روے ہر دم مولا، بازار جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، لبیک لبیک، یا رسول لبیک، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، بیک یا رسول لبیک، لبیک لبیک، یا رسول لبیک، لبیک لبیک، یا رسول لبیک، آستانہ عالیہ رواترا شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ رواترا شریف زندہ باد، آستانہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ رواترا شریف، سرکار کی آمد،
إبراهيم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم نعرے تحقیق نعرے حیدری جشن میلاد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کا یہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں نکات پذیر ہے۔ آج کا دن میرے اور آپ کے آقا کی ولادت کا دن ہے اور یہ جلوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں رواں ہوا ہے۔ اس کی صدارت میرے طریقت رحم شریعت پروردہ ہوش ولایت پاسبانی مسلک رضا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان علی شاہ صاحب بخاری آپ فرما رہے ہیں، جو آباد بھی اس جلوس میں حاضر ہیں میں تمام کو دل کی اتھا کے رنگوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ آقا علیہ السلام کی ولادت کو ابھی صدیاں باقی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں اور صرف اللہ کے نبیوں میں نہیں بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے بڑے بڑے علماء انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کی ولادت کے تذکر کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، حالت کفر میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت ایک ملک اسکندریہ گیا، وہاں کا جو حکمران تھا ماکوکش، اس سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ سنا ہے مکے میں ایک نبی جو ہے وہ مبعوث ہوا ہے، تم اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے کوئی دلچسپی نہیں لی لیکن ان کی تعلیمات سے تھوڑا بہت واقف ہوں۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، رزق حلال استعمال کرو، اپنے والدین کا ادب کرو اور بتوں کے آگے سجدے نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جب میں نے ماکوکش کو یہ بتایا تو ماکوکش کہنے لگا کہ اگر یہ ان کی تعلیمات ہے تو یہ پھر سچے نبیوں کی تعلیمات ہے، وہ سچے نبی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میرا دل ایمان سے بھر آیا کہ ہم تو حضور کو مکے کا ایک عام باشندہ سمجھتے تھے، یہاں پر جو ماکوکش ہے یہ جو عجم کا حکمران ہے یہ حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے، حضور کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں یہاں کے پادریوں سے ملوں۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں پر نکل گیا، گرجا گھر میں گیا، وہاں پر ایک پادری عیسائی عالم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ ابھی کسی نبی کا دنیا میں آنا باقی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری کتاب بتاتی ہے کہ هو النبی الامی العربی اسمہ احمد، ایک نبی دنیا میں آئے گا جو امی نبی ہوگا، عربی نبی ہوگا اور اس کا نام ہوگا احمد۔ یہ دو نام پہلی کتابوں میں بڑے مشہور ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میرا دل ایمان سے بھر آیا، میں واپس آیا مکے میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی میں شامل فرما دیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ اب کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کو وہ ذکر سنا جو
پادری نے تمہیں سنایا تھا. صحابہ کو وہ ذکر سناؤ. حضرت مغیرہ بن شعبہ یا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا مغیرہ بن شعبہ اب کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کو وہ ذکر سنا جو اس پادری نے ذکر کیا تھا. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں پھر ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن صحابہ میرے پاس آتے اور صحابہ ٹولیاں بٹھا کے بیٹھ جاتے اور مجھے کہتے مغیرہ بن شعبہ ذرا وہ پادری والا بیان کو سناؤ, حضور کی شان کو سناؤ. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں پھر حضور کی شان سناتا اور پھر میں انہیں بتاتا کہ یہ جو حضور کی آمد کا جو تذکرہ ہے اس کی تصدیق ماقوقش نے بھیجی ہے. تو آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں وہ تو آج جو ہم عشق اور مستی میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں, حضور کی آمد سے قبل صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبیوں کی زبان پر, عجب کے حکمرانوں کی زبان پر, دیگر مذاہب کے بڑے بڑے علماء کی زبانوں پر حضور کے تذکرے تھے. اور پھر آقا علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی, تاریخ الخمیس کی روایت ہے, حضور کی دائی فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا, میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام کے جو لب لالی ہیں, حضور کے جو ہونٹ مبارک ہیں وہ ہل رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اس بچے کے جو کان قریب کروں, یہ بچہ بول کیا رہا ہے. وہ فرماتی ہے جب میں نے کان قریب کیا تو مجھے آواز آئی لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ایک دن کا بچہ کیسے بول رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیں. حضرت جناب مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم نے کہا ہے پیاری مریم تم تو بڑی پاک دامن ہو, یہ بغیر نکاح کہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو. تو حضرت مریم نے کہا آپ پریشان ہوں کہ اب قوم میرے کردار میں الزام تراشی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں بات ڈالی کہ اے پیاری مریم پریشان نہ ہو, اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, اس کی طرف اشارہ کر دینا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ ماں جو اشارہ کر رہی ہے حضرت عیسیٰ سمجھ رہے ہیں. ایک دن آپ کی عمر ہے, حضرت عیسیٰ سمجھ رہے ہیں کہ میری ماں کے دل میں خیال کیا ہے. جناب حضرت مریم نے اشارہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے. آپ کہنے لگے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کوئی عام بچہ نہ سمجھنا, میں اللہ کا بندہ ہوں. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے سلاخان بن کے اس دنیا میں آئے ہیں, حضور کے مقتدی بن کے اس دنیا میں آئے ہیں. اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی شان کیا ہو, سبحان اللہ کی شان کیا ہو. مرحبا 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 مرحبا. ایت مبارکہ میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. میرا نام مبارک ہے, میرا ذکر مبارک ہے, میرا خیال مبارک ہے. میں جہاں پر بیٹھوں وہاں پر برکت ہے, میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں پر برکت ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. اگر حضرت عیسیٰ کا ذکر مبارک ہے تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی, حضور کی شان کیا ہوگی. حضرات وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. آقا علیہ السلام کا میلاد بڑی بڑی ہستیوں نے, محدث امام جوزی جیسی ہستیاں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں نے حضور کا میلاد بیان کیا ہے. پر حضور کا میلاد بیان کرنے میں ایسی چاشنی ہے کہ جب بیان کیا جائے تو دل یہی چاہتا ہے کہ کبھی ختم نہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ادب کے ساتھ آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علینا
को तैयबा का चाँद सुहानी बड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिल अफरोज़ सायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा लाखों सलाम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिनकी सूरत में मौला के जलवे मिले जिनकी सूरत में मौला के जलवे मिले उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि मौला कुद्दूस इस सारी महफिल पाक को अपनी बाक़ी अलिया में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मौला हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद को मनाने की तौफीक अता फरमा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका से हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह अलिया में कबूल व मंजूर फरमा। इन अहबाब ने जुलूस का यानी जुलूस को वेलकम करने के लिए खुश आमदीद कहने के लिए स्टेज सजाया है। ऐ मेरे मौला तू उनके घरों को आबाद व शाद फरमा, इनके घरों को सजा। ऐ मेरे मौला इनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंगारी को रोशन और मुनव्वर फरमा। ऐ मेरे मौला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदका से हम सब पर रहम फरमा, हम सब पर फजल फरमा, हम सब पर करम फरमा। ऐ मेरे मौला हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, ऐ मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ मेरे मौला इस मिलादे रसूल का सदका, ऐ मेरे मौला वलादत रसूल का सदका, ऐ मेरे मौला जो भी कोई किसी दवा में या अली हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से या अली दवा मांगता है, ऐ मेरे मौला तो उसको पूरा फरमाता है। आज तो तेरे प्यारे महबूब की विलादत का दिन है। ऐ मेरे मौला जो भी नेक आस उम्मीद लेके तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं, ऐ मेरे मौला इन शाकाने रसूल की सब मुरादों को पूरा फरमा, सब की दीनी और दुनियावी रूहानी मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमा, इनके रिज़्क़ जान माल औलाद में बरकतें अता फरमा। हमें अपनी नस्लों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमा, अपना इश्क़ और हुज़ूर की गुलामी नसीब फरमा। समेना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।